شاہ صاحب میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اس مقبوضہ اسمبلی میں آپ کو الیکشن کی جیت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ میرے لیے محترم ہے, لیکن یہ میری خواہش تھی کہ کاش آپ ان لوگوں سے جو پام 45 میں ہار چکے ہیں اور پام 47 کے ذریعے اس اسمبلی میں ڈاکے سے بیمانی سے 2 نمبری کے ذریعے اس اسمبلی اس حال میں آ چکے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, 2 سال پہلے عمران خان کی حکومت تھی اس ملک پہ, پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش بنائی گئی, عمران خان کی حکومت گرا دی گئی. عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا, عمران خان آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا, عمران خان رولز آف لا کی بات کرتا تھا. پھر عمران خان کے خلاف ایک سازش کی گئی. اس ٹائم کے جنرل صاحب بقول مولانا صاحب, اس نے ان تمام اپوزیشن لیڈران کو, جس میں بٹو کے پیروکار بھی تھے, جس میں وہ لوگ بھی تھے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, جس میں وہ لوگ بھی تھے جو اداروں سے ناراض تھے, جس میں وہ لوگ بھی تھی جو مذہب کی بات کرتے تھے, ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے. سندھ ہاؤس میں ایک منڈی لگ گئی. وہ سیاسی خانہ بدوش, وہ سیاسی طوائف, ان لوگوں کی قیمت لگا دی گئی, ان کی ضمیر خرید دی گئی اور حکومت کے خلاف سازش کی گئی, حکومت کو گرایا گیا. حکومت کو گرایا گیا, عمران خان کی حکومت ختم کی گئی, لیکن عمران خان کی محبت لوگوں کی دلوں سے نہیں نکال سکی. عمران خان کے خلاف تقریباً 200 مقدمات قائم کیے گئے, لیکن پھر بھی حکومت کے وقت نے, اداروں نے مل کے جو جبر کیا, جو ظلم کیا, جو ہمارے ساتھ, جو ہمارے ورکر کے ساتھ, اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے. کچھ لوگوں کو لالچی دی گئی, کچھ لوگوں کو ڈرایا گیا, کچھ لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی, کچھ لوگوں کی فائلیں دکھا دی گئی, اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا, 2 کچردان بنا دی گئی. ایک پنجاب میں اس کو استحکام کا نام دیا گیا, ایک کچردان کی پی میں بنا دی گئی, اس کو پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام دیا گیا, اور پنجاب کے سارے گن کو استحکام میں جمع کیا, اور کی پی کے سارے گن کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں جمع کیا. ریاست نے ہمارے ساتھ جو ظلم اس کے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کیا گیا, لیکن پھر بھی ریاست کی جو ہے اس کی تسلی نہیں ہوئی. عمران خان پہ 2 قاتلانہ حملے کیے گئے, پھر بھی ریاست کو سکون نہیں ملا, پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا, پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا. اور پھر ایک نیا ڈرامہ کیا, جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے, تو 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا. پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا, لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور پارٹی چھوڑ جاتا ہوں, تو اس کی ساری گناہ معاف دے دے, جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے, جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز نہیں ملا ہے. آپ کون ہوتے کسی کے جرم معاف کرتے والے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ہمارے ساتھ ہم پہ FIR کاٹی گئی. میں حیران ہوں, 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, 10-11 مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں, اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا. اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا, الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا, تو 10 مئی کو 11 مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا؟ 9 مئی کا ڈرامہ میں کون کو بتانا چاہتا ہوں. 9 مئی کو میں نے 34 شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہے.
9 मई को मैंने 200 मरीज उठाए हुए, जख्मी उठाए, मेरा FIR नहीं काटा गया, लेकिन मेरे शहीदों के, मेरे दोस्तों की FIR मुझ पे काटी गई। फिर 9 मई को बहाना बना के हमसे जो है निशान छीना गया। कभी किसी को जूते दी गए, किसी को बैंगन दिया गया, लेकिन इमरान खान का नाम जब बैंगन के साथ लगा, जब जूतों के साथ लगा, जो PTM के जो क़यादत बेटी है, इनको अपनी जिंदगी में इतनी इज्जत नहीं मिली थी जो जिस वजह से जूतों को इमरान खान की वजह से इज्जत मिल गई थी। जनाब स्पीकर, मुझ पे भी जब मैंने ये बात की कि खुदा के लिए हमें सियासत करने दे, 65% अवाम जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है। मैं रियासत से अपील करता हूं खुदा के लिए हमारे यूथ को जो सियासत करने दे। खुदा के लिए ऐसा ना हो कि कोई और साइड पे ये चली जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये तालिबान बन जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये मुल्क के लिए खतरनाक बन जाए। मुझ पे बगावत की FIR काटी गई, मेरे दोस्तों पे बगावत की FIR काटी गई। मैं एक जेल से निकलता और वहां पर पुलिस खड़ी होती, मुझे दोस्ती के लिए, मैं कभी DI खान गया ही नहीं था, मुझे DI खान पे मुझ पे FIR काटी गई, मुझे अपर स्वात की FIR काटी गई, मुझे अपर दीर पे FIR काटी गई, मुझे चतराल में FIR काटी गई। और डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं जेल पे होता तो नामालूम लोगों की कॉल आती थी कि जुनैद को बिस्तर न दो, जुनैद को चादर न दो, जुनैद को जमीन पे लेटने के लिए कुछ न दो। मेरा जुर्म क्या था, मेरा गुनाह क्या था? मेरा जुर्म और मेरा गुनाह ये था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दोस्तों को वहां जाके कहते थे आप इमरान खान को छोड़ दे तो ये दरवाजा आपको खुल जाएगा। आया इस मुल्क में कोई आईन नहीं है? आया इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? ये किसी की जागीर है? न किसी इदारे को ये हक है और न किसी जर्नैल को ये हक है और न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। ये 24 करोड़ अवाम का हक है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गलती में ना आए। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहां आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं किया कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़यादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना है। हम यहां पर कोई मुफाहमत के लिए नहीं आए, न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे। किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंप इंटरेस्ट में हारे हुए लोग आए हुए हैं? आप लोगों ने आइन के साथ जो किया, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया, आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे, किसी ईमान को हम चलने देंगे। ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तक जो मेरे शहीद है मुझे कहता है 9 मई की मजम्मत करो। मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, लेकिन उस एक आपके वाली मजम्मत नहीं करता। मैं उस दिन की मजम्मत करता हूं जब मेरे कायद की बेइज्जती की गई, उसे हाई कोर्ट से लेके गए बेइज्जती की साथ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं।
میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو خاموش رہا وہ ہائی کورٹ میں ہوا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 34 شہید میرے ہوئے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 200 لوگ میں زخمی ہو گئے. میری FIR ہی نہیں کاٹ جا رہی. میری اپیل ہے، میں حکومت وقت سے کہتا ہوں، میں چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ 9 مئی کی انکوائری کرو اور دیکھو کس کا فائدہ کس کو ہوا، یہ کس نے پین کیا. عجیب ادارے ہیں. میں اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے اپنی اداروں پہ لگاتا ہوں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 9 مئی کیا ہونے والا ہے. نشانہ تھا. عمران خان اس ملک کا مستقبل ہے. عمران خان کے ساتھ اس ملک کا مستقبل جڑا ہوا ہے. عمران خان کے ساتھ آپ جو ہے، عمران خان جو ہے وہ سوچ کا نام ہے. عمران خان ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے بچے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس چیف جسٹس صاحب کو جس کو اخلاقی طور سے اس کے کرتے تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی تھی. آج اس دفعہ پہلی دفعہ لوگوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا، اس کی نشانات ڈھونڈے گئے. ہمیں جو ہے کمپین کی اجازت نہیں تھی، ہمارے جو ہے جھنڈے پہ پابندی تھی، ہمارے پولنگ ایجنٹ پہ پابندی تھی. اور آپ مجھے کہتے ہیں جمہوریت. یہ جمہوریت تو ماننے کو تیار ہی نہیں، یہ اسمبلی میں ماننے کو تیار ہی نہیں. جمہوریت کی بات کرتے ہو تو جمہوری طریقے سے آؤ تاکہ ہم کہے گا، نہ کوئی قاضی کہے گا، نہ کوئی اور کرے گا. شکریہ جی، بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاہ صاحب، میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اس مقبوضہ اسمبلی میں آپ کو الیکشن کی جیت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ میرے لیے محترم ہے، لیکن یہ میری خواہش تھی کہ کاش آپ ان لوگوں سے جو پام 45 میں ہار چکے ہیں اور پام 47 کے ذریعے اس اسمبلی میں ڈاکے سے، بیمانی سے، 2 نمبری کے ذریعے اس اسمبلی اس حال میں آ چکے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، 2 سال پہلے عمران خان کی حکومت تھی اس ملک پہ. پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش بنائی گئی، عمران خان کی حکومت گرا دی گئی. عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا، عمران خان آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا، عمران خان رولز آف لا کی بات کرتا تھا. پھر عمران خان کے خلاف ایک سازش کی گئی. اس ٹائم کے جنرل صاحب بقول مولانا صاحب، اس نے ان تمام اپوزیشن لیڈران کو، جس میں بٹو کے پیروکار بھی تھے، جس میں وہ لوگ بھی تھے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، جس میں وہ لوگ بھی تھے جو اداروں سے ناراض تھے،
جس میں وہ لوگ بھی تھی جو مذہب کی بات کرتے تھے، ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ سندھ ہاؤس میں ایک منڈی لگ گئی، وہ سیاسی خانہ بدوش، وہ سیاسی طوائف، ان لوگوں کی قیمت لگا دی گئی، ان کی ضمیر خرید دی گئی اور حکومت کے خلاف سازش کی گئی، حکومت کو گرایا گیا۔ حکومت کو گرایا گیا، عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، لیکن عمران خان کی محبت لوگوں کی دلوں سے نہیں نکال سکی۔ عمران خان کے خلاف تقریباً 200 مقدمات قائم کیے گئے، لیکن پھر بھی حکومت کے وقت نے، اداروں نے مل کے جو جبر کیا، جو ظلم کیا، جو ہمارے ساتھ، جو ہمارے ورکر کے ساتھ، اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے۔ کچھ لوگوں کو لالچی دی گئی، کچھ لوگوں کو ڈرایا گیا، کچھ لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی، کچھ لوگوں کی فائلیں دکھا دی گئی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، 2 کچردان بنا دی گئی، ایک پنجاب میں، اس کو استحکام کا نام دیا گیا، ایک کچردان کی پی میں بنا دی گئی، اس کو پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام دیا گیا، اور پنجاب کے سارے گن کو استحکام میں جمع کیا اور کی پی کے سارے گن کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں جمع کیا۔ ریاست نے ہمارے ساتھ جو ظلم اس کے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کیا گیا، لیکن پھر بھی ریاست کی جو ہے اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ عمران خان پہ 2 قاتلانہ حملے کیے گئے، پھر بھی ریاست کو سکون نہیں ملا، پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا، پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا، اور پھر ایک نیا ڈرامہ کیا۔ جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے، تو 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا۔ پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا، لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور پارٹی چھوڑ جاتا ہوں تو اس کی ساری گناہ معاف دے دے، جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے، جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز نہیں ملا ہے۔ آپ کون ہوتے کسی کے جرم معاف کرتے والے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمارے ساتھ ہم پہ ایف آئی آر کاٹی گئی۔ میں حیران ہوں، 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، 10-11 مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں، اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا، الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا، تو 10 مئی کو 11 مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا؟ 9 مئی کا ڈرامہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کو میں نے 34 شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہے۔ 9 مئی کو میں نے 200 مریض اٹھائے ہوئے، زخمی اٹھائے، میرا ایف آئی آر نہیں کاٹا گیا، لیکن میرے شہیدوں کے، میرے دوستوں کی ایف آئی آر مجھ پہ کاٹی گئی۔ پھر 9 مئی کو بہانہ بنا کے ہم سے جو ہے نشان چھینا گیا، کبھی کسی کو جوتے دی گئے، کسی کو بینگن دیا گیا، لیکن عمران خان کا نام جب بینگن کے ساتھ لگا، جب جوتوں کے ساتھ لگا، جو پی ٹی ایم کے جو قیادت بیٹی ہے، ان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت نہیں ملی تھی جس وجہ سے جوتوں کو عمران خان کی وجہ سے عزت مل گئی تھی۔ جناب اسپیکر، مجھ پہ بھی جب میں نے یہ بات کی کہ خدا کے لیے ہمیں سیاست کرنے دے، 65% عوام جو یوتھ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے ہمارے یوتھ کو جو سیاست کرنے دے۔ خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سائٹ پہ یہ چلی جائے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ طالبان بن جائے، خدا نہ کرے ایسے نہ ہو کہ یہ ملک کے لیے خطرناک بن جائے۔ مجھ پہ بغاوت کی ایف آئی آر کاٹی گئی، میرے دوستوں پہ بغاوت کی ایف آئی آر کاٹی گئی۔ میں ایک جیل سے نکلتا اور وہاں پر پولیس کھڑی ہوتی مجھے دوسری گیل، میں کبھی ڈی آئی خان گیا ہی نہیں تھا، مجھے ڈی آئی خان پہ مجھ پہ ایف آئی آر کاٹی گئی، مجھے اپر سوات پہ ایف آئی آر کاٹی گئی،
مجھے اپر گیر پہ ایف آئی آر کاٹی گئی, مجھے چترال میں ایف آئی آر کاٹی گئی. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب, جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کال آتی تھی کہ جنید کو بستر نہ دو, جنید کو چادر نہ دو, جنید کو زمین پہ لیٹنے کے لیے کچھ نہ دو. میرا جرم کیا تھا, میرا گناہ کیا تھا؟ میرا جرم اور میرا گناہ یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ہمارے دوستوں کو وہاں جا کے کہتے تھے آپ عمران خان کو چھوڑ دے تو یہ دروازہ آپ کو کھل جائے گا. آیا اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے؟ آیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ یہ کسی کی جاگیر ہے؟ نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے اور نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے اور نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے فیصلے کرے. یہ 24 کروڑ عوام کا حق ہے. اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو تو کہتا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, ہم نے کراس لگایا ہے, ہم وہ کراس بھی مٹا کے آ گئے اور تیرے ہاتھ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ غلط فہمی میں نہ آئے. ہم اس اسمبلی میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم قانون سازی کریں گے اور نہ قانون سازی کرنے دیں گے. سن لے, یہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہے. یہ جب تک یہ اسمبلی نہیں چلے گی, جب تک یہ نامعلوم لوگ جو ہے جو کسی کا حق مار کے یہاں آ گئے یہ نہیں نکالے جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ووٹر نے, ہمارے سپورٹر نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جا کے قانون سازی کرے. ہمارے ووٹر نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں. ہم خاموشی سے نہیں آئیں گے جب تک ہمارا قیادت, ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کرسی پہ عزت سے بیٹھ جائے. میں چیلنج کرتا ہوں, کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہم یہاں پر کوئی مفاہمت کے لیے نہیں آئے, نہ کوئی بات کرنے آئیں گے, اور جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھیں گے. کس آئین کی بات کرتے ہو, کس جمہوریت کی بات کرتے ہو, کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو جس میں آدھے سے زیادہ پامپینٹرس میں ہارے ہوئے لوگ آئے ہوئے. آپ لوگوں نے آئین کے ساتھ جو کیا, آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا, آپ کا احتساب ہوگا, آپ سے پوچھا جائے گا. اور جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں جائے گا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس ایوان کو ہم چلنے دیں گے. یہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ابھی تک جو میرے شہید ہے مجھے کہتا ہے 9 مئی کی مذمت کرو. میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, لیکن اس ایک آپ کی والی مذمت نہیں کرتا. میں اس دن کی مذمت کرتا ہوں جب میرے قائد کی بے عزتی کی گئی, اسے ہائی کورٹ سے لے کے گئے بے عزتی کے ساتھ. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو خاموش رہا جو ہائی کورٹ میں ہوا ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 34 شہید میرے ہوئے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 200 لوگ میں زخمی ہو گئے. میری فیاری نہیں کٹ جا رہی. میری اپیل ہے, میں حکومتی وقت سے کہتا ہوں, میں چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ 9 مئی کی انکوائری کرو اور دیکھو کس کا فائدہ کس کو ہوا, یہ کس نے پلان کیا. عجیب ادارے ہیں. میں اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے اپنی اداروں پہ لگاتا ہوں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 9 مئی کیا ہونے والا ہے. نشانہ تھا. عمران خان اس ملک کا مستقبل ہے. عمران خان کے ساتھ اس ملک کا مستقبل جڑا ہوا ہے. عمران خان کے ساتھ آپ جو ہے, عمران خان جو ہے وہ سوچ کا نام ہے. عمران خان ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے بچے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس چیف جسٹس صاحب کو جس کو اخلاقی طور سے اس کے کرتے تو یہ
آپ لوگوں کی غلط فہمی تھی. اس دفعہ پہلی دفعہ لوگوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا, اس کے نشانات ڈھونڈے گئے. ہمیں جو ہے کمپین کی اجازت نہیں تھی, ہمارے جو ہے جھنڈے پہ پابندی تھی, ہمارے پولنگ ایجنٹ پہ پابندی تھی, اور آپ مجھے کہتے ہیں جمہوریت. یہ جمہوریت تو میں ماننے کو تیار ہی نہیں, یہ اسمبلی میں ماننے کو تیار ہی نہیں. جمہوریت کی بات کرتے ہو تو جمہوری طریقے سے آؤ تاکہ ہم کہے گا, نہ کوئی قاضی کہے گا, نہ کوئی اور کرے گا. شکریہ جی, بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاہ صاحب, میں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے اس مقبوضہ اسمبلی میں آپ کو الیکشن کی جیت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ میرے لیے محترم ہے, لیکن یہ میری خواہش تھی کہ کاش آپ ان لوگوں سے جو پامپ 45 میں ہار چکے ہیں اور پامپ 47 کے ذریعے اس اسمبلی میں ڈاکے سے, بیمانی سے, 2 نمبری کے ذریعے اس اسمبلی اس حال میں آ چکے ہیں. جناب ڈپٹی سپیکر صاحب, 2 سال پہلے عمران خان کی حکومت تھی اس ملک پہ. پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش بنائی گئی, عمران خان کی حکومت گرا دی گئی. عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا, عمران خان آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا, عمران خان رولز آف لا کی بات کرتا تھا. پھر عمران خان کے خلاف ایک سازش کی گئی. اس ٹائم کے جنرل صاحب بقول مولانا صاحب, اس نے ان تمام اپوزیشن لیڈران کو, جس میں بٹو کے پیروکار بھی تھے, جس میں وہ لوگ بھی تھے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, جس میں وہ لوگ بھی تھے جو اداروں سے ناراض تھے, جس میں وہ لوگ بھی تھی جو مذہب کی بات کرتے تھے, ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے. سندھ ہاؤس میں ایک منڈی لگ گئی. وہ سیاسی خانہ بدوش, وہ سیاسی طوائف, ان لوگوں کی قیمت لگا دی گئی, ان کی ضمیر خرید دی گئی اور حکومت کے خلاف سازش کی گئی, حکومت کو گرایا گیا. حکومت کو گرایا گیا, عمران خان کی حکومت ختم کی گئی, لیکن عمران خان کی محبت لوگوں کی دلوں سے نہیں نکال سکی. عمران خان کے خلاف تقریباً 200 مقدمات قائم کیے گئے, لیکن پھر بھی حکومت کے وقت نے, اداروں نے مل کے جو جبر کیا, جو ظلم کیا, جو ہمارے ساتھ, جو ہمارے ورکر کے ساتھ, اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے. کچھ لوگوں کو لالچی دی گئی, کچھ لوگوں کو ڈرایا گیا, کچھ لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی, کچھ لوگوں کی فائلیں دکھا دی گئی, اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا, 2 کچردان بنا دی گئی. ایک پنجاب میں, اس کو استحکام کا نام دیا گیا, ایک کچردان کی پی میں بنا دی گئی, اس کو پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام دیا گیا, اور پنجاب کے سارے گن کو استحکام میں جمع کیا, اور کی پی کے سارے گن کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں جمع کیا. ریاست نے ہمارے ساتھ جو ظلم اس کے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کیا گیا, لیکن پھر بھی ریاست کی جو ہے اس کی تسلی نہیں ہوئی. عمران خان پہ 2 قاتلانہ حملے کیے گئے,
پھر بھی ریاست کو سکون نہیں ملا، پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا، پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا، اور پھر ایک نیا ڈرامہ کیا۔ جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے تو 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا۔ پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا، لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور پارٹی چھوڑ جاتا ہوں تو اس کی ساری گناہ معاف دیتے، جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے، جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز نہیں ملا ہے۔ آپ کون ہوتے کسی کے جرم معاف کرتے والے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمارے ساتھ ہم پہ FIR کاٹی گئی۔ میں حیران ہوں، 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، 10-11 مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں، اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا، الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا، تو 10 مئی کو 11 مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا؟ 9 مئی کا ڈرامہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کو کے ذریعے اس اسمبلی میں ڈاکے سے، بیمانی سے، 2 نمبری کے ذریعے اس اسمبلی اس حال میں آ چکے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، 2 سال پہلے عمران خان کی حکومت تھی اس ملک پہ، پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش بنائی گئی، عمران خان کی حکومت گرا دی گئی۔ عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا، عمران خان آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا، عمران خان رولز آف لا کی بات کرتا تھا، پھر عمران خان کے خلاف ایک سازش کی گئی۔ اس ٹائم کے جنرل صاحب بقول مولانا صاحب، اس نے ان تمام اپوزیشن لیڈران کو، جس میں بٹو کے پیروکار بھی تھے، جس میں وہ لوگ بھی تھے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، جس میں وہ لوگ بھی تھے جو اداروں سے ناراض تھے، جس میں وہ لوگ بھی تھی جو مذہب کی بات کرتے تھے، ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ سندھ ہاؤس میں ایک منڈی لگ گئی، وہ سیاسی خانہ بدوش، وہ سیاسی طوائف، ان لوگوں کی قیمت لگا دی گئی، ان کی ضمیر خرید دی گئی اور حکومت کے خلاف سازش کی گئی، حکومت کو گرایا گیا۔ حکومت کو گرایا گیا، عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، لیکن عمران خان کی محبت لوگوں کی دلوں سے نہیں نکال سکی۔ عمران خان کے خلاف تقریباً 200 مقدمات قائم کیے گئے، لیکن پھر بھی حکومت کے وقت نے، اداروں نے مل کے جو جبر کیا، جو ظلم کیا، جو ہمارے ساتھ، جو ہمارے ورکر کے ساتھ، اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے۔ کچھ لوگوں کو لالچی دی گئی، کچھ لوگوں کو ڈرایا گیا، کچھ لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی، کچھ لوگوں کی فائلیں دکھا دی گئی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، 2 کچردان بنا دی گئی، ایک پنجاب میں، اس کو استحکام کا نام دیا گیا۔